السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسرے پارے میں ویسے تو ماشاءاللہ قرآن شریف کی ہر صورت، ہر لائن، ہر آیت قابل تفسیر ہے، لیکن تیسرے پارے میں دو سے تین چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ پہلی چیز جو تیسری صورت ہے، سورہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے، ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے کفار کے سرداروں کے ساتھ، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، اور ان کو اسلام کی دعوت سمجھا رہے تھے۔ اتنے میں ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے پاس آئے، اور جیسے ایک نابینا ہوتا ہے نا، ایک عام سی سیدھی سادی چال اس کی، محمد کہاں ہیں، محمد کہاں ہیں، حضور کہاں ہیں، اس طرح آ کے پوچھنے لگے۔ تو حضور کو تھوڑا ناگوار ہوا کہ دیکھو یہ جو ہے وہ میں اشراف قریش کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، اور یہاں پہ تو ضرورت ہے کہ مہذب انداز سے بات کی جائے، اور یہ آ کے جو ہے وہ مجھے اس طرح بلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں۔ یہ لیکن اللہ کے یہاں سسٹم کچھ اور ہے۔ اللہ کے یہاں طالب کی بڑی قدر ہے، اور جو بھی اللہ کے دین کا طالب ہو، تو چاہے ظاہر میں وہ کیسا ہی ہو اور اس کی کوئی حیثیت نہ ہو، لیکن اللہ کے یہاں اس کی بڑی قدر ہے۔ تو حالانکہ وہ آئے تھے کوئی دین کی بات پوچھنے کے لیے، لیکن حضور نے جیسے دل میں سوچا، سب کے دلوں میں یہ بات آئی کہ بعد میں آ جاتے، میں تو ابھی اشراف قریش کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات پر حضور کی پیار محبت والے انداز میں تنبیہ فرمائی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنی فانت له تصدی وما علیک الا یزکی۔ کیا ہوا میرے محبوب، آپ جو ہے وہ پریشان ہو رہے ہیں، اور جو ہے وہ آپ جو ہے اعراض کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ ایک سیدھا سادہ آدمی آپ کے پاس آتا ہے دین کی بات پوچھنے کے لیے، کیا پتہ جو پوچھنے کے لیے آ رہا ہے وہ آپ کی بات سن کر کامل مومن بن جائے، اور جو لوگ دین کی بات سنتے نہیں ہیں آپ ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، چھوڑیں ان کو، وما علیک الا یزکی، آپ کے ذمہ تھوڑی کہ آپ ان کو پاک کریں۔ تو یہاں سے اللہ نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ کے نزدیک طالب علم کی بڑی قدر ہے، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، چاہے وہ کامل الخلقت ہو یا ناقص الخلقت ہو۔ اور جو ہے وہ اللہ پاک نے اپنے نبی کو بھی تنبیہ فرمائی پیار محبت والی، اور امت کو بھی یہ بات سمجھائی کہ دیکھو جس کے دل کے اندر طلب ہوگی میرے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے، اور جس کے دل میں طلب نہیں ہے، چاہے وہ پوری دنیا کا بادشاہ ہو، لیکن اسے ڈھیٹ بولتے ہیں، ڈھیٹ۔ بعض ہوتے ہیں جو جن کے اندر جو ہے یہ ہوتا ہے، ان کو ساری باتیں بھی ان کے سامنے رکھ دی جائے نا تو ان کو فائدہ نہیں ہوتا کچھ، وہ اپنی غلط چیزوں پر ہی اڑے رہتے ہیں، انہیں ڈھیٹ بولتے ہیں۔ تو ڈھیٹ آدمی کو اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ اس کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی عبداللہ ابن ام مکتوم، انہوں نے ہجرت بھی کی، مدینہ میں بہت سارے واقعات ان کے آتے ہیں، تو حضور فرمایا کرتے تھے عبداللہ ابن ام مکتوم کو دیکھ کر پیار سے محبت سے کہ یہ وہ ہیں جن کی وجہ سے میرے رب نے مجھے تنبیہ کی۔ اور ایک دفعہ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام جہاد میں تشریف لے گئے تو عبداللہ ابن ام مکتوم کو مدینہ میں اپنے پیچھے خلیفہ بھی بنا دیا، ان کا اتنا اعزاز کرتے تھے پھر اس واقعے کے بعد سے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی غریب لوگوں کا، جن کو معاشرے میں کوئی سمجھ نہیں ہے لیکن دیندار ہیں، اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرنہ، بہت سے ایسے لوگ ہیں تمہاری نظروں میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، بکھرے ہوئے بال اور کپڑے جو ہے بوسیدہ سے، کوئی ان کی طرف دیکھے نہیں، لیکن اللہ کے یہاں ان کا اتنا بڑا درجہ ہوتا ہے کہ اگر کسی چیز پر قسم کھا لیں اللہ ان کی لاج رکھے۔ مثلا اللہ کے یہاں بارش نہیں تھی، انہوں نے کہہ دیا اللہ بس آج تو بارش کر دے، تو اللہ اپنی تقدیر کو ہٹا کے ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو مکمل کر دے گا۔ اللہ کے یہاں اتنی قدر ہوتی ہے، لیکن شرط یہ دیندار ہو۔ ایسے ہی ایک صحابی حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی گزرا،
کہا بتاؤ کیسا آدمی ہے؟ کہا یا رسول اللہ مالدار آدمی ہے، کہیں بات کرے لوگ سنیں، رشتہ بھیجے لوگ قبول کریں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک جو ہے وہ تھا یہ کافر، تھوڑی دیر کے بعد ایک مسلمان غریب آدمی، آج ہمارے معاشرے میں غریب کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں، لیکن اللہ کے نبی نے ہمیں سمجھایا کہ اللہ کے یہاں اس کی کیا حیثیت ہے۔ کہا یہ کیسا ہے؟ تھے وہ غریب لیکن تھے مسلمان۔ کہا یا رسول اللہ غریب آدمی ہے، کہیں بات کرے کوئی سنے نہیں، کہیں رشتہ بھیجے کوئی دے نہیں اس کو۔ حضور نے فرمایا پہلے جیسوں سے ساری دنیا بھی بھر جائے تو یہ ایک غریب ان سب سے اللہ کے نزدیک بہتر ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے لوگوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر دوسرا واقعہ سورہ بروج میں جو بہت اہمیت کا حامل ہے، عبداللہ بن تعمر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اس امت سے اللہ نے دعوت کا کام لینا ہے، اس لیے اللہ نے اس امت کو داعیوں کے قصے سنائے۔ پہلے نمبر پہ انبیاء کے قصے سنائے، اور پھر دوسرے نمبر پہ وہ حضرات جو نبی تو نہیں تھے لیکن ان کے دل میں اللہ نے نبیوں والا غم ان کو عطا کیا، اور انہوں نے نبیوں والے کام کیے، اور لوگ ان کے پیچھے چلے، اور انہوں نے قربانیاں دی دین کی خاطر۔ چاہے لوگ ہدایت پر آئے یا نہ آئے، لیکن اللہ نے جو ہے وہ ان کے قصے بھی سنائے، حتیٰ کہ جانوروں نے خیر خائی کی، اور چونٹی کا قصہ، ہدہد کا قصہ، اس نے بھی قوم سبا کے ساتھ خیر خائی کی۔ تو چونکہ اس امت سے اللہ نے دعوت والا کام لینا ہمارے بڑے فرماتے ہیں، اس لیے اللہ پاک نے اس امت کو داعیوں کے قصے سنائے۔ بہت مشہور قصہ ہے، آپ حضرات جانتے ہوں گے، سورہ بروج کے اندر اس قصے کو بیان کیا گیا۔ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس جادوگر تھا۔ تو جیسے آج کل بادشاہوں کے پاس سائنسدان ہوتے ہیں نا، جو جناب ہتھیار بناتے ہیں تاکہ دشمن ملک حملہ نہ کر سکے، ایسے پہلے زمانے میں جادوگر ہوا کرتے تھے، جو آنے والی تکلیف کو پہلے ہی اپنے علم کے مطابق بتا دیا کرتے تھے، دشمن کہاں سے حملہ کرنے والا ہے۔ وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا، ایسا کہا ایک بچہ مجھے دو جو ذہین ہو، تاکہ وہ میرا علم میں اپنا اس کو دے سکوں، جو تمہارے کام آ سکے میرے بعد۔ بادشاہ نے ایک ذہین بچہ وہ جناب اس کے ذمے لگا دی۔ وہ روزانہ آتا تھا، لیکن راستے میں ایک راہب کا جو ہے وہ اس کی جو ہے کیا کہتے ہیں جھونپڑی تھی، وہ وہاں پہ اس عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، تو وہ وہاں پہ حقانیت کی باتیں کرتا تھا، اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اور یہ تو جادوگر تھے یہ لوگ بادشاہ، اور یہ تو مشرک تھے۔ تو یہ بچہ تھوڑی دیر یہاں بیٹھ جاتا تھا۔ اب یہ بچہ تھا، اس کو سمجھ میں نہیں آتا تھا دونوں میں سے حق پر کون ہے۔ ایک دن اللہ نے ان کے علاقے میں ایک ایسا جانور بھیجا کہ سارے لوگ جناب شیر وغیرہ کی طرح، کہ لوگ جو ہے وہ ادھر ادھر نہ جا سکے، کاروباری زندگی جو ہے مختل ہو گیا، خراب ہو گیا۔ تو اس بچے نے کہا کہ آج مجھے پتہ چلے گا کون حق پر ہے۔ تو اس نے ایک چھوٹا سا عام سا پتھر اٹھایا، اور اس نے کہا یا اللہ، اگر یہ راہب تیرے نزدیک جادوگر سے زیادہ قابل اتباع ہے تو اس پتھر سے اس جانور کو مار دے اور لوگوں کو سہولت عطا فرما دے۔ اس نے چھوٹا سا پتھر مارا، اللہ نے اسی پتھر کو جو ہے وہ گولی بنا دیا اور اس جانور کو مار دیا۔ اب اس بچے کو یقین ہو گیا کہ ہاں جادوگر تو دو نمبر ہے، بیکار چیز ہے، اصل راہب ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے استاد کے پاس آ کے سارا قصہ سنایا۔ تو اس راہب استاد نے اس سے کہا دیکھو، اب اللہ تم سے بڑے بڑے کام لے گا، میرا نام نہیں لینا کہیں، کیونکہ عام طور پہ ایسے جگہوں پہ جو ہے وہ جو ہے ان لوگوں کو جناب جو ہے وہ قتل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اب اللہ نے اس بچے کے ہاتھ پہ لوگوں کو شفا دینی شروع کر دی۔ تو بادشاہ کا ایک وزیر تھا، وہ نابینا تھا، اس نے سنا تو وہ بھی انعامات لے کے بچے کے پاس گیا۔ اس نے کہا تو مجھے شفا دے دے۔ تو بچے نے کہا میں تو شفا نہیں دیتا، آج شفا تو اللہ دیتا ہے، تو تم جو ہے وہ توبہ کرو، مسلمان ہو جاؤ، میں اللہ سے دعا کروں گا۔ تو وہ مسلمان ہو گیا، اس نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے اس کو آنکھیں دے دی۔ تو جب وہ آنکھوں کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں گیا تو بادشاہ نے کہا تجھے آنکھیں کس نے دی؟ اس نے کہا تیرے اور میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا میرے علاوہ بھی کسی کا رب ہے؟ پکڑ کے لا اس کو۔ بچے کو پکڑا، پھر اس سے اگلوایا، اس کے جو ہے وہ دو راہب کو پکڑا، استاد کو، اور پھر جو ہے وہ بادشاہ نے جادوگر کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جو جادوگر نہیں، وہ جو دوست تھا، اس سے کہا بھائی تم دین حق سے انکار کرو، مجھے خدا مانو۔ جادوگر اس نے وزیر نے انکار کیا، تو بادشاہ نے آرا منگوا کے اس کے دو ٹکڑے کر دیے۔ پھر بچے کے استاد کو بلایا، عبداللہ بن تعمر رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کو،
اس سے بھی کہا بھائی تم اس دین کو چھوڑ دے، اس نے انکار کیا تو اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر اس نے سوچا یار یہ بچہ فتنہ اسی وجہ سے شروع ہوا، میں نے اس کو کہاں لگایا، یہ کہاں لگ گیا، اس کو ایسی سزا دینی چاہیے جو عبرتناک ہو۔ اس نے ایک فوج کا حصہ بھیجا، سمجھیں آج کل کی زبان میں 200-250 فوجی بھیجے اس کے ساتھ، اور کہا بیچ دریا میں جا کے اس کو غرق کر دو۔ تو جب وہ کشتی میں بیچ دریا میں پہنچے تو بچے نے دعا کی، اللہم اکفنا شرہم بما شئت، یا اللہ جیسے آپ چاہتے ہیں مجھے ان کے شر سے بچا لیجئے۔ اللہ کی شان ایسی لہر آئی، پوری کشتی الٹ گئی، سب مر گئے، یہ بچہ بچ گیا۔ اب عام فلم ہوتی ہے نا تو اس میں تو دیکھتے ہیں کہ جناب ویلن جو ہے ہیرو اس کی پٹائی کرتا ہے اور ہیروئن کا ہاتھ پکڑ کے جناب بھاگ جاتا ہے۔ یہ داعی تھا، اور داعی کے دل میں یہ جذبہ تھا کہ جیسے اللہ نے مجھے حق کا راستہ دکھایا، میرے پورے ملک والے ہدایت پر آ جائیں۔ یہ چنانچہ یہ بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے کہا کیا ہوا میری فوج کا؟ کہا میرے اللہ نے میری حفاظت کی۔ پھر بادشاہ نے اور 200-250 فوجی دیے اور کہا جاؤ اس کو پہاڑوں کے اوپر سے نا اس کو جو ہے وہ دھکا دے کے عبرتناک موت عطا کرو اس کو۔ تو یہ سب فوجی اس بچے کو لے کے پہاڑ پہ چڑھنے لگے، تو اس بچے نے دعا کی، اللہم اکفنا شرہم بما شئت، یا اللہ ان کے شر سے میری حفاظت فرما جیسے آپ چاہیں۔ اللہ کی شان، پہاڑوں کے اندر زلزلہ آیا، سارے فوجی مر گئے، یہ بچ گیا۔ تو اب وہی والی بات کہ کوئی فلم نہیں چل رہی تھی کہ ہیرو ہیروئن کا قصہ نہیں چل رہا تھا، بلکہ یہ داعی کی بات چل رہی تھی۔ یہ پھر بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ اب بادشاہ پریشان ہو گیا کہ ایک بچے کی وجہ سے میرے 400-500 فوجی مر گئے۔ تو اب بادشاہ پریشان ہو گیا۔ تو اس بچے نے کہا بادشاہ تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے؟ بادشاہ نے کہا ہاں۔ اس نے کہا ایسا کر، سب کو جمع کر ایک میدان میں اور میرے ترکش سے تیر نکال اور بسم رب ھذا الغلام، اس بچے کے رب کے نام سے میں قتل کرتا ہوں، یہ کہہ کے مجھے تیر مار تو میں مر جاؤں گا۔ تو جو ہے وہ بادشاہ نے سب کو جمع کیا۔ اچھا ظاہر ہے جو بادشاہ کے دربار میں باتیں ہوتی ہیں وہ پبلک میں بھی پھر رہی ہوتی ہیں، آج یہ ہوا آج یہ ہوا، تو سب کے اندر یہ بات پھر رہی تھی، سب کو قصہ پورا معلوم ہو چکا تھا۔ تو بادشاہ نے سب کو جمع کیا اور اس لڑکے کی ترکش سے تیر نکالا اور اس کی کن پٹی میں مارا۔ تو ظاہر ہے اور بسم رب ھذا الغلام کہہ کے، اگرچہ وہ خود مشرک بادشاہ تھا لیکن نام اللہ کا لیا، تو ظاہر ہے اللہ کے نام سے جو کام کیا جائے تو وہ تو پورا ہوتا ہے نا۔ اسی لیے آتا ہے جو کام بھی ہم کریں بسم اللہ پڑھ لیں۔ فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو اخطا، جو کام بغیر اللہ کے نام کے شروع کیا جائے وہ مکمل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے کوئی بھی عمل ہو بسم اللہ پڑھ لیں تاکہ جو ہے وہ کام پورا ہو جائے ہمارا۔ ہم مسلمانوں کو یہ سکھایا گیا۔ چنانچہ بادشاہ نے جو ہے وہ بسم رب ھذا الغلام کہہ کے سب کے سامنے اس لڑکی کی وہ تیر مارا، کن پٹی پہ وہ تیر لگا اور وہاں سے خون نکلا۔ اس لڑکے نے اپنا ہاتھ رکھا اور وہ لڑکا شہید ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر! یہ دیکھ کے پورا مجمع، پورا میدان جو ہے نا وہ آمنا برب ھذا الغلام، آمنا برب ھذا الغلام، ہم اس رب کے، اس بچے کے رب پر ایمان لائے، یہ کہہ کہ پورا مسلمان جو میدان تھا وہ مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ تو اس سے یعنی حضرت مولانا یوسف صاحب جو بزرگوں میں سے تبلیغی جماعت کے، فرماتے تھے دیکھو تم صحیح ترتیب پر محنت کرو گے، خرچہ باطل کا ہوگا، نظام تمہارا چلے گا۔ تو یہ سارا میدان میں جو جمع ہوا یہ سب جو ہے وہ خرچہ کس کا ہوا؟ بادشاہ کا ہوا، لیکن نظام اس لڑکے کا چلا۔ اور شرط یہ ہے کہ دل میں امت کی فلاح کا جذبہ ہو، خیر خواہی کا جذبہ ہو، کہ اگر یہ اس حال میں مر گئے تو جہنم مرنے کے بعد ان کا کیا بنے گا۔ تو اللہ نے ہمیں یہ دکھایا کہ وہ اتنا درجہ، اس اعلیٰ درجے پہ تھا وہ لڑکا، اپنی زندگی اس نے ہدایت کے لیے وقف کر دی۔ اسی لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دعا مانگو اللہ سے، اللہ ہماری زندگی کو بھی ہدایت بنائے کا ذریعہ بنائے اور ہماری موت کو بھی اللہ ہدایت کا ذریعہ بنائے، ہم مریں بھی تو کئیوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائیں، جیسے اللہ نے عبداللہ بن عمرو رحمۃ اللہ علیہ کی موت کو ہزاروں لاکھوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ چنانچہ اب بادشاہ پریشان ہو گیا، کیا کرنا ہے؟ فوجیوں نے مشورہ دیا خندقیں کھودیں اور اس میں آگ جلائیں اور اس میں مسلمان ہونے والوں کو ڈالیں۔ چنانچہ خندقیں کھودی گئیں، اس میں آگ جلائی گئی اور جو کلمہ پڑھتا تھا اس بچے کے نام، رب کے نام کا، اس کو خندق میں ڈال دیا جاتا تھا۔ تو اس میں ایک قصہ اس کو اللہ پاک نے والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔
وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزیز الحمید۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے انتقام اس بات کا لیا گیا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے۔ پھر حدیث میں قصہ آتا ہے کہ ایک بڑا عجیب قصہ ہوا، ایک عورت اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ جب اس نے بھی کلمہ پڑھا، جب وہ اس دہانے پر آئی اس خندق کے، تو نیچے جھانکا تو آگ ابلتی یعنی جلتی ہوئی نظر آئی، تو وہ تھوڑی سی ٹھٹک گئی، رک گئی۔ تو اس دودھ پیتے بچے نے اپنی اماں سے کہا کہ اے اماں گھبرا نہیں، آگ میں کود جا، فإنک الحق، کیونکہ آپ حق پر ہیں۔ چنانچہ وہ عورت بھی اس آگ کے اندر اپنے بچے کے ساتھ کود گئی۔ یہ بھی ایک جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ معجزہ سا ہو گیا۔ پھر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک کا نظام حرکت میں آیا اور وہ آگ اتنی بھڑکی کہ وہ آگ خندقوں سے باہر نکلی، اور جن لوگوں نے یہ ظلم کا نظام گرم کیا ہوا تھا ان کو جو ہے اس آگ نے کھا لیا۔ تو اس قصے میں کئی طرح سے ہمارے لیے عبرتیں ہیں۔ ہاں، ظاہری حالات سے متاثر نہیں ہونا، دعوت حق کا کام کرتے رہنا ہے، اور حالات خراب بھی ہوں، حالات مخالفت میں بھی ہوں، لیکن ہمیں حق کا کام نہیں چھوڑنا۔ مزے تو مرنے کے بعد جنت میں کریں گے۔ اور پھر آگے چل کے سورہ 3 والتین والزیتون وطور سینین، اس کے آخر میں بھی جواب ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا سورہ ملک کے آخر میں جواب ہے، سورہ قیامہ کے آخر میں جواب ہے۔ اس میں آخر میں اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں الیس اللہ باحکم الحاکمین، ارے بتاؤ کیا اللہ شہنشاہ نہیں ہے؟ تو اس کا جواب ہے بلا، کیوں نہیں، یعنی بے شک اللہ شہنشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ سے اوپر کوئی نہیں، اللہ کی ٹکر کا کوئی نہیں، اللہ کا وزیر کوئی نہیں۔ اور وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور جہاں دوسرے لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ہی شہنشاہ ہے، یعنی انبیاء، فرشتے، نیک علماء، تو میں بھی ان کے ساتھ ہوں، اس گواہی کے اندر شریک ہوں۔ تو جب بھی ہم سورہ 3 پڑھیں تو ہم جو ہے وہ کوشش کر کے آخر میں عربی میں یاد ہو جائے تو بہت اچھا، اور ورنہ جو ہے وہ اردو میں ہی بہت آسان ہے، بلا الیس اللہ باحکم الحاکمین، تو آگے ہم جواب دیں بلا وانا علی ذلک من الشاہدین۔ تو اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ یہ ہمارا ٹوٹا پھوٹا تفسیر مکمل ہوا 30 پاروں کا، اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے ہوا، اور اللہ ہی سے دعا ہے کہ اللہ اس کو جو ہے وہ قبول بھی فرمائے، اور میرے لیے، میرے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہم ڈرتے بھی ہیں، پتہ نہیں کس بات کو بیان کرنا چاہیے تھا نہیں کر سکے، کون سی بات زیادہ اہمیت کی حامل تھی، اور ہم نے اللہ کی منشا میں اس کو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا اور دوسری بات کر دی، تو ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ سے توبہ بھی کرتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پورے قرآن پر جو ہم نے سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کی طرح کفار کے ساتھ لڑتے ہوئے شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔